جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 3 خواہشات کا ذکر فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، ان کا جمال جہاں آرا دیکھتا رہوں، اور میری خواہش ہے کہ میں اپنا مال حضور کے قدمان مبارک پر نچھاور کر دوں، اور میری تمنا اور خواہش ہے کہ میری بیٹی حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی زوجیت میں آ جائے۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ کی وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وصوب الخلق۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینا، بھلائی کا حکم دینا، اور دوسری چیز انہیں برائی سے روکنا، اور تیسری چیز پرانا کپڑا پہننا، وہ کپڑا جو پیوند لگا ہوا ہو اسے پہننا۔ یہ میری 3 خواہشات ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 عظیم خواہشات پر۔ دین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ said, "O Abu Bakr, whatever you said, I too agree with that. I too have 3 desires in my heart. Let me express them before you." He said, "My first desire is to command people to do what is good. Second, to stop them from evil. And third, I have a desire to wear clothes, garments with patches." These were the 3 very important holy desires of Hazrat Farooq A'zam رضی اللہ عنہ، may Allah be pleased with him۔ حضرات محترم، غور کیجئے کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے امت محمدیہ کے حوالے سے، غلامان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کے حوالے سے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں، ان کی امت، تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، تمہاری شان بڑی عظیم ہے، اور تمہارا منصب، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دو، انہیں برائی سے روکو۔ اللہ سبحانہ و تعالی in the Holy Quran in regard with the ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, "O believers, O who you believe in Allah, O who you believe in Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, you are the best nation that has ever been raised up for mankind. You enjoin good and forbid evil." Allah subhanahu wa ta'ala mentions, praises the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that you are ummah of my last and most beloved prophet, and you are the best among all the nations that had been created in this world. Your duty, your responsibility is to call people to the path of Allah, to enjoin them justice, and to forbid and stop them from doing wrong۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت محمدیہ کی شان بھی بیان فرمائی، ان کا منصب اور مقام بھی بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ describes the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the best among all that has ever been created, raised up for mankind۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ امت محمدیہ میں ایک مخصوص گروہ ہو، ایک خاص جماعت ہو، اس جماعت کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، اچھائی کی دعوت دیں، بھلائی کی طرف بلائیں، انہیں برائیوں سے روکیں۔ اب یہ منصب کس کا ہو سکتا ہے؟ کہ ہم سب کا ہے؟ نہیں، یہ منصب علماء حق کا ہے، علماء دین کا ہے، علماء شریعت کا ہے، علماء معرفت کا ہے۔ یہ ان کا منصب، یہ ان کی ذمہ داری۔ ہر زید و بکر کو، ہر
جمعراتی سبراتی کو، ہر عید و بقرعید کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے منصب پر فائز ہو کر سب کو دین کی دعوت دیں، بھلائی کی دعوت دیں۔ یہ منصب عظیم، یہ مقام جلیل تو خاص علماء دین کا ہے۔ علماء دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، خیر کی انہیں دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں ایک جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف بلائیں، انہیں بھلائی کی دعوت دیں اور انہیں برائیوں سے روکیں۔ تو یہ منصب علماء دین کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ does not ask the whole ummah, all the Muslims, to do this job, the job of inviting people to the path of Allah, the job of prohibiting people, forbidding people from doing wrong. It is very special, exceptional duty, responsibility of all Islamic scholars, ulama deen, ulama Islam. It is the duty of them. They must seek the knowledge of the Quran, they must seek the knowledge of the Sunnah, they must seek the knowledge of Islamic fiqh, they must seek the knowledge of Islam completely, with confidence, profoundly, and then spread in the earth and call the people to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not the duty of every Tom, Dick and Harry. It is a very special duty of particular علماء دین، علماء اسلام۔ یہ ان کا منصب، یہ ان کا ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، as Allah subhanahu wa ta'ala describes, let there be a group among you who enjoin justice and forbid people from doing evil and stop them from doing what is injustice۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دین کو یہ منصب جلیل عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں لوگوں کو بھلائی کی دعوت دوں، انہیں برائی سے روکوں۔ اللہ تعالیٰ اس منصب کے ساتھ ہمیں حق انصاف ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی آپ نے؟ فرمایا مجھے پسند ہے کہ میں پرانا کپڑا پہنوں۔ اللہ اکبر، خود خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے انچارج ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، اتنے عظیم جلیل مقدس مقام اور مرتبے اور منصب پر فائز ہیں، پھر بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بوسیدہ پائبند لگا ہوا کپڑا پہنا کرتے تھے، مگر آپ غریبوں کو اور مستحقین کو اچھا کپڑا، نیا کپڑا پہنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سنت مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to follow in the footsteps of Hazrat Farooq A'zam radiyallahu ta'ala anhu and all the Khulafai Rashidin, all the Sahaba. The third desire of Hazrat Farooq A'zam is that I like to wear, I like to use and put on the garments with patches, but at the same time my desire is to make people wear good clothes, to make people, deserving people, to make them put on new garments. Subhanallah, this is a very important sunnah of Hazrat Farooq A'zam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us wisdom to understand it and to put it into practice. میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہوں گا، اسی لیے صحابہ کرام کی تعریف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انہیں خود خواہش ہوتی، ضرورت ہوتی، اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کو، غریبوں کو، مستحقین کو، سائلین کو، ضیوف کو، قیدیوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ خود بھوکے رہتے تھے، کھلا دیا کرتے تھے، خود پرانے کپڑے پہنتے تھے، اچھے کپڑے سائلین اور ضیوف کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ شان صحابہ کرام کی اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ It was the reason why Allah subhanahu wa ta'ala describes the generosity of Sahaba, the hospitality of Sahaba, the kindness and compassion of Sahaba. Allah said they give deserving people, they give the destitute, they give the poor, they give the orphan preference over themselves. اور اس موقع پر یہ آخری رائے میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہم ایک کام کریں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے،
لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نیا کپڑا تو نہیں خرید سکتے، بلکہ بازاروں کو نہیں جانا چاہیے، اگر بازار کھل بھی جائیں تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ چلیے اگر آپ کے پاس کوئی نیا کپڑا ہے یا نیا کپڑا آپ نے کہیں سے خرید لیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان خلفائے راشدین، اہل بیت اور اسلاف و صالحین کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ نیا کپڑا عید میں پہننے سے پہلے آپ کے کپڑوں میں جو پرانا کپڑا ہے آپ کسی نہ کسی غریب کو پہنا دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا، حضور بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے، خلفائے راشدین بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک عمل پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ My advice to you at this juncture, well, we are under lockdown, we are remaining indoor, therefore we must avoid going to shops, visiting malls for supermarkets on Eid day. If they in case open, we must avoid as much as we can. In case you have a new cloth, in case you buy a new cloth, before you put them on or wear them, please, among all your old clothes, choose one or two of them and give it to the poor, to the deserving. Inshallah, you feel happiness in your heart. You feel satisfaction of heart. You will be happy and make others happy. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq. اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلے سے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے بابرکت بنائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔